اس سے نکال سکتے ہیں نا. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جانا پشاور ہے، آرام دہ گاڑی ہے، جہاز ہے جس میں 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں، راستے میں آرام دہ ہوٹل بھی آگے، سب آگے. ہو سکتا ہے راستے میں کسی رشتے دار کے گھر بھی، وہاں بھی رک جائیں، بہترین کمرہ مل جائے سونے کے لیے. لیکن ابھی جو کہ پشاور جانا ہے تو ہے وہ تو ایسا ہی ہے نا کہ نماز قصر پڑھیں گے نا. یہ سب سکھایا اسی لیے جا رہا ہے کہ تم اب ہر چیز اپنی ہلکی پھلکی کریں. جیسے کھانے کو کہتے تھے، اپنے تو کھانا مختصر کر دیا تھا، اور رکے نہیں. ساتھی کہہ رہے ہیں اجرت کرو وہاں پہنچنے کی، اور پہننے اوڑھنے کا بھی کم رکھا ہے. تو یہاں تو عبادات بھی تو دیکھیں، فرض نماز اور کسی کی سنتوں کی اور نفلوں کی بات نہیں ہو رہی. تو فرض نماز بھی راستے میں اثر کی آ جائے گی تو 2 ہی پڑ جائیں گی. اب اس کی حکمت تو بیٹھے ہیں تب ان سے سنیں. تو یہ موٹی بات ہے نہیں، سمجھ میں آ رہی نہیں. کبھی کوئی بہت تھکا دینے والا سفر نہیں تھا. چلو اس وقت کی بات تھی، کہتے تھے اب 1400 سال بعد یہ عمل ختم ہو جائے گا اور احکام بدل جائیں گے. نہیں، وہ اس وقت آرام دہ زمانہ ہوگا تو اس وقت پوری پڑھ لینا. یہ تو ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا نا. یہ احکامات تو قیامت تک کے لیے آ گئے سارے. تو ہم نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا. اللہ آسانیاں چاہ رہے تھے کہ مختصر زندگی گزار کے ہمارے پاس آ جاؤ، نہ ساز و سامان کی فکر، نہ مکان کی فکر. تو وہاں بعد عبادت اہم تھی، فرض تھی. چلو، اور کوئی تسبیحات 500 پڑھتے تھے، 200 پڑھ لی تھی، بھائی سفر میں تھک گئے تھے، وقت نہیں تھا اور اجرت میں پہنچتا تھا. یا تو فرض نماز جو وقت داخل ہو گیا. حضرت مولانا صاحب یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ کے ساتھ سفر ہوا، 1-1.5 دن کا سفر تھا. تو جہاں اپنے کا جیسے بھی موقع ہو، ظہر اثر کا وقت ہو جائے اور سب وضو کر لیں ساتھی، اور جلدی سے کوئی مصلی دیکھ لیں نماز کی جگہ ہو، اور پھر آگے بڑھ جائیں. کیونکہ ظاہر سفر میں اہتمام اس کو وقت کا نہیں ہو رہا تھا کہ اس وقت ہم مجلس میں اس میں نماز میں شریک ہوں. تو ایسی جگہ رکے، پانی تھا، وضو کیا سب سے، اور جلدی سب حضرات کے دیکھیں. لوگ کہتے ہیں نا مولوی سب کچھ ہوتا ہے، مولوی کے پاس نہیں ہوتا. تو ہمارے ہی پاس نہیں ہوتا. اب رومال مشہور ہے، وہ سب رکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں اس کو. ہم نے دیکھا دسترخوان بھی لوگوں نے بنایا، اس کو نماز بھی اس پہ پڑھ لی، وضو کر کے پانی بھی پوچھ لیا. تو حضرت نے کہا جلدی وضو کری، اور سب نے جگہ صاف کری. اور کوئی ایسی چبودرا سا تھا، عصر کا وقت ہو گیا تھا، اور وہ جگہ صاف کر کے رومال جلدی سے بٹھائے اور وضو کر کے. ساتھ ہی حضرت نے کہا کہ 2 رکعت بھی مل رہا ہے موقع میں تو بس گاڑیوں میں بیٹھو، جلدی سے قصر نماز پڑھو. تو سب ساتھی نماز آئے اور وضو کر کے، میں بھی ساتھ تھا. کہا چلو نماز پڑھو، موجود ہے شیخ، نماز پڑھو. کہ سفر میں ایسے ہی ہوتا ہے، کیا بڑے چھوٹے بچے سب، مطلب اتنی اجرت. تو کہ اچھا نماز پڑھ کے چائے پی لیں گے نا. چائے بھی مغرب میں. تو خیر وہ جلدی سے نماز ہوئی، اور آگے کچھ وقت کے بعد مغرب ہوئی. تو جب مغرب نماز پڑھنے کا اب تھک گئے ہیں سارے دن کے سفر سے، ہو سکتا ہے زیادہ دیر کھانا کھا لیں گے اور چائے پی لیں گے. حضرت نے کہا بھائی تھوڑا وقت رہ گیا عشاء میں، وہاں پہنچ جائیں گے، وہاں کھانے کا انتظام ہے. اب دیکھیں چائے بھی مختصر تھے سفر میں، کھانا بھی مختصر تھا. اب یہ ہم اپنے زندگی میں دیکھ لیں. اب چونکہ آخرت نظر نہیں آ رہی، جنت سجی بھی نظر نہیں آ رہی. اب آپ دیکھیں جب سفر میں آپ پہنچے تو حضرت نے کہا مغرب کے بعد اتنا، حضرت نے کہا چلو چائے پی لو. چائے پی مختصر وقت میں. حضرت نے کہا اور سامان لیا کچھ بھی نہیں، صرف کھانے کا. عشاء کے بعد چونکہ مہمان میزبان انتظار کریں جہاں پہنچنا تھا سفر کے بعد. اب یقین مانے مختصر بھائی حضرت کی وہاں جب پہنچے پھر وہاں عشاء پڑھی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بلا مغالغت اتنا بڑا دسترخوان تھا. حضرت اتنے انواع اقسام کے کھانے تھے تو سب ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے. حضرت نے جلدی کر کے یہاں پہنچایا، نمازیں ہو گئیں، عشاء میں پہنچے. عشاء میں کے بعد وہاں سفر پہ آرام نہیں کیا تھا. جب وہاں سارے دن فجر کے چلے ہوئے تھے وہاں پہنچے ہیں، عشاء پڑھی. اور پھر جب دسترخوان دیکھنے والے تھے، کون سے کھانے وہاں نہیں تھے، یہاں سے وہاں تک. اور اس کے بعد انہوں نے دوسرے کمرے میں آرام کے لیے انتظام کیا تھا. تو حضرت نے کہا بات سمجھ میں آئی؟ تمہیں بڑی تکلیف ہوئی کہ بھئی سفر میں اتنی تکلیف؟ تو کہنے یہ ہے دنیا، اس میں تکلیف بھی ہوگی، آرام بھی ہوگا، لیکن تیزی سے گزرنا ہے. یا ٹھہرے کہیں سفر میں، کہیں کھانا ملا تمہیں تو یہ کہہ سکتے تھے آپ نے کھانا نہیں دیا. اب بلایا جس نے تھا،
تو وہاں ہمیں کون دعوت دے رہا ہے؟ اس نے اپنی شان کے مطابق حضرت نے کہا صبح فجر کے بعد درس میں سے اب بات سمجھ میں آئی تو بتانے کا حضرت مقصد یہ تھا کہ اب دسترخوان تم نے رات دیکھا کتنا تھا، کون سے کھانے حضرت نہیں تھے، کون سی نعمتیں دسترخوان پہ نہیں تھیں، خوب سیر ہو کے کھایا. ایک ایک سے پوچھ رہے ہیں. تو مجھ سے پوچھنے کہ رات نیند آئی؟ حضرت تھک گئے تھے اور اس کے بعد خوب کھا کے سوئے، تو خوب کھایا. اور فجر عبادت کا مختصر بیان تھا تو کہنے کا بھائی یہ پوری زندگی سامان کا سفر بھی کم ہو، نمازیں بھی مختصر پڑھی، لیکن جہاں پہنچ گئے وہاں کوئی کھانوں میں کمی ہوئی، میزبان نے اپنی طاقت اپنی شان کے مطابق حیثیت کے مطابق کھلایا، آرام کرایا، سلایا. تو فجر کی بات مختصر بات حضرت نے پورے سفر سے متعلق کی اور یہ بات ذہن نشین کرائی کہ تو کہنے لگے بھائی جب اللہ اپنی شان کے مطابق معاملہ کریں گے، یہ تو ہماری عقلیں ہیں، سوچتے ہیں جنت کی نعمتوں کا، پھر بھی احاطہ نہیں کر سکتے. حضرت نے کہا پورے عقل کے گھوڑے دوڑا لیں جب بھی نہیں کر سکتے، سب مل کے بھی نہیں کر سکتے. پوری دنیا کتنے عقل مند ہم سب اپنے آپ کو سمجھتے کہ پوری دنیا کے عقلاء مل جائیں تو نہیں بتا سکتے کہ تو اللہ اپنی شان کے مطابق جنت بنائیں گے، تمہارے جیسے اعمال ہوں گے تمہیں ایسی جنت ملے گی، لیکن جب ملے گی تم اللہ والوں کے ساتھ رہو. تو ہم اللہ والوں کے ساتھ سفر کیا، وہاں پہنچے تو خوب کھایا پیا، آرام کیا، حضرت نماز پڑھ کے واپس روانہ ہوئے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو اللہ اپنی شان کے مطابق نوازیں گے، اور جب نوازنے پہ آئیں گے تو دیکھنا کہ وہ کیا نعمتیں ہوں گی، اور پھر وہ نہ ختم ہونے والی زندگی اتنے کہ وہاں سے شروع ہوگی. یہ تو ختم ہو گئی، کوئی کس عمر میں چلا گیا، کوئی 20 سال میں، کوئی 25 میں، 100 میں، کتنا جی لے کوئی، لیکن سامان کا کتنا ہے. اس گھر سے اس گھر میں منتقل حضرت 1.5 مہینہ سامان لانے میں لگ گیا، سارا ٹوٹ پھوٹ بھی گیا، نکالنے میں ہی ٹوٹ پھوٹ گئے. تو عقل درست ہو گئی، باتیں سمجھ میں آ گئی کہ پھر بھی ہم نہیں سوچتے، ہم پھر بھی سنبھلتے نہیں، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں نہیں ہے، یہ قبول ہی نہیں کرتا کہ دنیا سے جانے. جب دادا حیات تھے اور بزرگان آتے تھے اور دسترخوان لگ رہے ہیں، مجالس ہو رہے ہیں اور ایک سے ایک ان وقت کھانے بھی ہو رہے ہیں، ان کی خدمت بھی ہو رہی ہے، بزرگان بھی آ رہے ہیں، تو یہ لگتا تھا کہ یہ ساری عمر رہیں گے، یہ تو دنیا سے جائیں گے نہیں، چونکہ آنکھیں سب نظر آ رہے ہیں. اور تو اس کو ایسے ہو گئے تھے جب وہ گئے تو لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا پہاڑ گر گیا، یعنی چار ادھر روزمرہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو اتنے منع ہے کہ اتنا محب ہو جاؤ کہ غافل ہو جاؤ. تو اسی لیے کہا بزرگان کے ساتھ رہ پڑو گے تو ان کو بتا دیں گے طور طریقے، تمہیں سمجھا دیں گے کتنا دنیا میں رہنا ہے، کتنا دل لگانا ہے. تو یہ ہم غافل ہیں، ورنہ تو وہ غافل جب تک رہیں گے پھر جب تک ہم اہل اللہ اور اللہ والوں کی صحبت اختیار نہیں کریں گے. اور اسی سے آپ اندازہ کر لیں، بہرحال موت ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ذکر کرنا میں دماغ میں آ رہا تھا، سوچا تھا آپ کی اجازت ہو تو کہ یعنی صحبت کے نتیجے میں کیا ملنے والا ہے اور کیا ملے گا اور کیا ملتا ہے دنیا میں بھی اس کا مشاہدہ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کہ آخرت میں تو ہوگا، جس میں ابھی لکھا کہ ان سے محبت ہوگی اللہ والوں سے تو انہی کے ساتھ معاملہ ہوگا آخرت میں بھی. تو وہاں رہتے ہوئے صرف صحبت کی ہی وجہ سے تو وہاں ان کو جنت کی بشارت بھی دی گئی. اشرم و بشارت جن کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جنت کی بشارت دی، تو ہے کوئی اور قیامت تک ایسا آنے والے جن کے لیے ایسا ہو؟ تو صحبت کے نتیجے میں ہی تو ان کو جنت کی بشارت دنیا میں رہتے ہوئے، یعنی اعمال تو سب کے تھے، عبادات، دنیا کی سارے اخلاق، دنیا کی ساری، ان کی جنت کی بشارت بھی ہوئی صحبت کے نتیجے میں. تو ہم اس سے اخذ کر لیں اور ہم اپنی زندگی میں طے کر لیں کہ کچھ بھی کرتے رہیں گے، کہیں بھی رہیں، کس حال میں بھی رہیں، نہ اس کا مار سے مسئلہ ہے، نہ روپے پیسے سے مسئلہ ہے، نہ بیماری ہو تنگی سے مسئلہ ہے. صحت ضرور ہے کہ چلو بیمار ہے تو نہیں جا سک رہے، لیکن کسی حد تک ایسا نہیں ہے کہ ایسی کمزوری نہیں، تھوڑا سی کوئی بیماری آ جائے الگ بات ہے. اور دعائیں کرانے بھی تو ان کے پاس جاتے ہیں نا بزرگ، کیا کہتے ہیں صحت کے لیے دعا کر دیں، معاش کی دعا کریں، ساری دعائیں دنیا ہی سے تو کرواتے ہیں. کون سی دعا ہے جو نہیں کراتے؟ یا اللہ بچوں کی شادی ہے، معاش کا مسئلہ ہے، پڑھ لیا، روزگار کا مسئلہ ہے، صحت کا ہے، خوشی غمی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی ہے، دعا فرما دیں. ساری دعائیں دنیا کی ہو رہی.
کون سا ایسا دنیا کا شعبہ رہے گا کہ ہم بزرگوں پر جائیں ان کے پاس دعائیں نہ کریں. تو یہ ہماری غفلت ہے, ہماری کوتاہی ہے, اور ہمیں اس کمی سے نکلنے کے لیے بس ان کے پاس بیٹھ جائیں, جا کے اپنا وقت نکال لیں. گھنٹے صرف چند گھنٹے ہوتے ہیں, یا اگر کہا جائے ہفتے 10 دن میں. اب چونکہ قریب ہے, جب دواخانے میں والد صاحب کے پاس آ کے کہتے تھے کوئی بھی حضرت نشاندہی کرتے ہیں بزرگان کس کے پاس ہم جائیں, کہ بھی حارث سے پوچھ لو. تو پھر وہ لوگ آتے تھے, بھائی حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ بھائی. میں نے کہا میں کو, تو ہم جو قریب رہتے تھے حضرت مولانا ابراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی مجالس ہو رہی ہیں. حضرت مولانا یوسف اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ زمانے میں تھے, نیوٹان کے حضرات تھے, دارالعلوم دور پڑتا تھا لوگوں کو, وہاں بھی لوگ جاتے تھے, ابھی بھی جا رہے ہیں. تو ان لوگوں نشاندہی کرتے تھے, بھائی جاؤ بیٹھو ان لوگوں کے پاس, ہم خود بھی جانے والے بن جائیں, باقی سب بھی جانے والے بن جائیں, بیٹھیں اتنا وقت گزاریں. بہت جگہ خواتین مستورات کا بھی انتظام ہوتا ہے, وہ بھی جائیں. اور تو یہ کہتے تھے نواب صاحب کہ بھائی تم اپنے گھروں میں جا کے تذکرہ کر لو, تم خود ایسے ہو جاؤ اللہ والے, تمہیں دیکھ کے سب سیکھ لیں بچے, تو ہماری نمازیں بھی درست ہو جائیں گی ان کے پاس جا کے, ہمارے اخلاق بھی درست ہیں, ہمارے حلیہ بھی درست ہو جائے, اٹھنا بیٹھنا بھی درست ہو جائے. وہ اس لیے نہیں ہوتا ہمارا غصہ, اب تو غصہ تو ایسا ہے کہ پوری قوم پہ عذاب کی صورت میں, ہر شخص غصے میں. روڈ پہ چلے آئے ذرا سا ایک دوسرے ہو جائیں من تو گھنٹوں لڑائیاں ہو رہی ہوتی. تو والد صاحب تو قصے سناتے تھے, جو کہ مشاہدہ تھا دن کا یہ نا, ایک رکشے والا بھی جو پہاڑوں سے اتر کے آئے وہ بھی ویسے ہی لڑ رہا ہے, اور ایک گاڑی والا بھی جو پڑھا لکھا ہے وہ برابر سے لڑائیاں ہو رہی ہیں. لوگ بھی بچاؤ کر رہے ہیں. بھائی والد صاحب نے بھی دواخانے جاتے راستے میں رکتے بھی دیکھا, کہنے چلو بھائی یہ تو روز کا معمول ہے, لیکن دیکھو تو مشاہدہ تو کرو, سوچو تو یہ اپنی جہالت سے لڑ رہے گا. تو یہ صاحب جو اتر کے دفتر جا رہے تھے, یقیناً پڑھے لکھے ہوں گے, تو پھر دفتر جا رہے ہیں, چھوٹ تھے, وہ برابر سے لڑ رہے تھے رکشے والے. تو کہنا ایسے دونوں ایک ہو سکتے ہیں. تو یہ اخلاق بھی ہمارے درست ہو جائیں ہمارے. بس چونکہ ڈرتے ہیں ہم, اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں کہ اللہ والے نہ جانے ہمارے ساتھ کیا کریں گے, کیا سلوک کریں گے. جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے, تو دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں بھائی اب تم بھی جایا کرو, کہ ہمارا تو ڈر نکل گیا, خوف نکل گیا, اب سکون میں آ گئے کہ تم بھی چلا کرو کسی مجلس میں. اور تھوڑے ہفتے 10 دن میں گھنٹہ آدھے گھنٹہ آنے جانے میں وقت لگتا ہوگا, لیکن وہاں سے زیادہ باتیں کہاں ہوتی ہیں ترنت. اور لیکن باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ فاصلہ طے کرا دیتے ہیں. بھائی ممتاز ابھی یہاں پہ اکثر تذکرہ ہوتا ہے, یہ عارفی جلوے والے, تو سب زیادہ کی حیات میں سب سے کم وقت شاید رہے ہوں 4-5 سال. تو وہ ان کے ساتھی جب مجلس میں آتے تھے دادا کے انتقال کی بات کرنے کہ تم تو سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہو گئے, تم تو سب سے زیادہ شہید ہو گئے تھے, ہم تو 40 سال سے آ رہے ہیں. تو یہ کیا تھا بھائی, تم 40 سال سے آئے تھے, وہ 6 سال آئے, اور تمہارا حلیہ بدل گیا, تمہارے کاروبار میں بھی تبدیلی آ گئی, تمہارے رہن سہن میں, گھر والوں میں, اٹھنے بیٹھنے میں, مذاق مزاج میں. تو صرف مختصر وقت میں بھی فاصلہ طے کرا دیتے, اور آخر وقت تک وہ رہے, اسپتال میں خدمت کری. ان کا تذکرہ حضرت مولانا یہ سوانے بھی اور مفتی رفیع اسماعیل صاحب نے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی جائے تو وہ خالی ہو, یعنی کچھ نہ ملے. تو وہ جس کو لکھا نہیں ولایت, تو یہ سب کچھ کیا ہے, تشریح کریں گے حضرت بیٹھے, تو کم وقت میں سب کچھ طے کرا دیا. جب چاہتے تھے کہ دوران کے لوگوں کے حلیہ بدل جائے, اخلاق بدل جائے. کہ ہم بیماریاں دنیا میں کتنی تلاش کرتے ہیں, اب ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹروں کی عقلیں بھی کام نہیں کرتی, وہ سب لیبارٹری میں ٹیسٹ کرا رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کی بھی ڈاکٹر بھی لگتا فیل ہے, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن ساری بیماریوں کی تشخیص ہو رہی ہے, اور کیا کچھ آج کل تشخیص نہیں ہو رہا, کیا کیا بیماریاں نہیں ہو رہی. اب اللہ والوں کے پاس اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم ان بیماریوں جسمانی کے علاوہ یہ روحانی بیماری بھی تو ہے, اس پہ نظر نہیں آ رہی, جس کی وجہ سے ہم کھا کے توانا تو ہو رہے ہیں, لیکن روحانیت میں کمزور ہو رہے ہیں. وہ اس لیے کمزور ہو رہے ہیں کہ جا نہیں رہے اللہ والوں کے پاس. وہ درستی کی کہاں ہوگی, ہمارے اخلاق کہاں بنیں گے, ہمارا غصہ کیسے جائے گا, ہماری مایوسی کیسے جائے گی. ہمارے کسی چیز کے لیے نہیں کہا کہ کفر کے درجے تک پہنچا دیں. ہے تو ایسے نا, یعنی فرائض بھی چھوڑ دیں تو معافی اللہ سے توبہ دفاع کر کے قضا پڑھ لیں, کچھ کر کے روزانہ کے وظائف رات معاملات رک جائیں, وہ ہو جائیں. لیکن
زندگی میں کتنے لوگوں نے مشاہدہ کیا، کتنے پڑھا ہوگا، کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ باعث ہوتے 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 اس کے لیے لکھا ہے کہ کفر تک پہنچا دیتی ہیں. کوئی تو بات ہو گیا جو اتنا کچھ لکھا گیا تو اس سے بھی نکال دیتے ہیں کہ تمہیں مایوس بھی نہیں ہوا ہے، تمہیں پریشان اور مایوس نہیں ہونا. بھائی کوئی مایوسی کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. یہ معاش کے مسائل ہوں، بچوں کے ہوں، محلے کے ہوں، گھروں کے ہوں، کہیں ہوں، بالکل اس سے نکال دیتے ہیں. کون نکال؟ اللہ والے. اتنی سوچ سمجھ ہے. القابات تو چلیں اپنی جگہ ہوں گے وہ سب، لیکن چونکہ اللہ نے کام لینا ہوتا ہے، حکمت و دانائی سے حکیم الامت رحمۃ اللہ نے کس غضب کے اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی، یعنی کیا کچھ نہیں کیا. کتنے دنیا بھر نے ان کا فیض، اور آج بھی ہم اس کا ذکر کریں. 100 سال پہلے حضرت کی کتابیں لکھی گئی ہوں گی تو آج بھی ان کا تذکرہ ہے، انہیں کی باتیں دہرائی جا رہی ہیں. جتنے بھی ان کے خلفاء تھے، جن کے ماننے والے تھے پوری دنیا میں، آج بھی انہیں کا تذکرہ کریں کہ اللہ والے تھے تو کتنے اللہ والے بنا گئے. اللہ والے بننے کے لیے کوئی بہت بڑی شرائط نہیں، اسے مقامات طے کر دیں. ہم کن مقامات کی بات کریں؟ کن اسی طرح دادا کہتے جب یہ جو نماز پڑھتے ہیں، یہ موتی ہے، یہ سبزی والے ہیں، دینداری ہے، اخلاق ہے، تو تمہیں معلوم ہے کس مقام کے ہوں گے یہ؟ تو کسی کی نہ تحقیر اس دنیا میں، نہ کسی کے، بس ان کے بس پہنچ گیا تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. سب آداب بھی اس کو آ جائیں گے، اخلاق بھی، غصہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. غصہ تو ایسا ہے کہ جس کی انتہا نہیں، ادھر بات ہوئی نہیں کہ ادھر لوگ غصہ ہے. تو والد صاحب تو کہتے تھے بھائی، اس لیے وہ باتیں دہرا رہے ہیں بڑوں کی. والد صاحب نے بڑوں کی باتیں سنی کہ شہر تو چھوڑیں، ملک تو چھوڑیں، شہر وہ گھروں میں 6 افراد رہ رہے ہیں، وہ سلطنت تو اپنی تو ٹھیک کر لو، وہاں بھی گاڑی اتنا ہے ہمارے تمہارے غصوں کے اور تمہاری بد اخلاقی کے، وہاں تمہیں چین نہیں ہے، یہ درست کر لو. تو تم تو شہروں اور ملکوں کی فکر کرنا تو بات کی بات ہے. تو ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھ جائیں، ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے اور ہم اپنی زندگی کو سنبھال لیں، ہماری باتیں درست ہو جائیں، اخلاق درست ہو جائیں. اور یہ سب جب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھ جائیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اب دنیا میں کتنے معاملات ہیں، چندے جمع ہو رہے ہیں، سامان جمع ہو رہا ہے. مسلمان بھائی جو فلسطین کے معاملات ہیں، حضرات بھی توجہ دلا رہے ہیں. سب کیا ہے، جب یہ ہوگا کہ ہمارے ایمان اتنا کبھی اور پختہ ہوگا، جب ہم توجہ کی بنا کتنا دنیا اپنے مگن ہے، تبصرے ہو رہے ہیں کہ یہ ملک یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا. تو یہ تبصرے ختم ہوں گے، اللہ والوں سے پوچھ لیا کہ بھائی کیا ترکیب ہے اس کی، کیا کرنا ہے. تو حضرت نے پورا بیان دارالعلوم میں 1-2 جمعے سے کہ پورا اس میں بیان کہ دعاؤں میں لگ جائیں. دعا تو کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تو یہ سب کہاں ہوگا؟ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے ہوگا، ان سے سیکھ کے ہوگا. ہم چونکہ سیکھنا نہیں چاہتے، ہماری کمزوریاں ہیں. اللہ تعالیٰ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی فرما دیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے تو کہا سنا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. کمی کوتاہیوں کو بھی معاف فرمائے، ہماری ٹوٹی بڑی باتوں کو یا اللہ قبول فرمائے. ہمیں مجھ پہ اب مجھ کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ جو ان بچوں کی شادی اور رشتوں کے مسائل ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان سے بھی نکل جائیں. معاش کے مسائل سے، مہنگائی کے مسائل سے، کون سے دنیا کے تو مسائلوں کا گھر ہے، لیکن ہم نہیں سمجھ رہے بھی رہے. یا اللہ تعالیٰ ہم بزرگوں نے جو باتیں بتائی ہیں، ہم نے جو دہرائی جاتی ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائیں، ہمارے ایمانی مضبوط ہو جائیں، ہماری یہ روحانی جو ترقی رکی ہوتی ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے، یا اللہ یہ بھی دور ہو جائے، کمزوریاں دور ہو جائیں، رفع ہو جائیں ہم سے. یا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی، یا اللہ تعالیٰ ساری خیریں عطا فرمائیں. جتنے شر سے پناہ مانگی، یا اللہ سارے شروع سے یا اللہ ہمیں محفوظ رکھیں. یا اللہ تعالیٰ گھرانوں کو، محلوں کو، ملکوں کو یا اللہ تعالیٰ حفاظت ملے، اور ہم ان کے لیے دعائیں کر سکیں، اس کا احسار کر سکیں، ان کی حفاظت کر سکیں. دنیا میں کتنے اسباب ہم تلاش کرتے ہیں حفاظت کی، کوئی کسر نہیں چھوڑتے حفاظت کے لیے. یا اللہ تعالیٰ ہم نے چونکہ مصنوع دعائیں چھوڑ دی ہیں، چاہے سفر کی ہوں، کھانے کی ہوں، پہننے کی، اوڑھنے کی ہوں، حفاظت کی ہوں. یا اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں، ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھیں. یا اللہ تعالیٰ ہماری غفلتوں کو دور فرمائیں. یا اللہ تعالیٰ ہماری حالتوں کو درست فرما دیں. یا اللہ ہماری حالتوں کو درست فرما دیں. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتال میں، یا اللہ تعالیٰ ان کی شفا عطا فرمائیں. دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت عطا فرمائیں، کامل مغفرت عطا فرمائیں. ہمارے دوست احباب جن کی ہم خبریں آتی رہتی ہیں،
آپ حضرات کے جن لوگ گھروں سے بڑے چلے گئے، محلے میں لوگ چلے گئے، دوران چلے گئے، یا اللہ ان کی کامل مغفرت عطا فرما دیں، ہماری حالتوں کو درست کر دیں. یا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے پاس بیٹھنے والے بن جائیں، ہمارے ذہن بن جائیں، بس ہم ان کے پاس بیٹھ جائیں اور اپنی حالتوں کو درست کر لیں. یا اللہ ورنہ ہمارے لیے خسارے اس خسارے سے بچا لیں. یا اللہ بہت کم ہے، دنیا کے جھمیلے بہت ہیں، بہت مشغلے ہیں، یا اللہ اس میں پھنس کے رہ گئے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکال دے، بزرگ کے پاس بٹھا دے. تو ہم سے چاہتے ہیں جو مطالبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر مانگے، جو راستے دکھائیں، یا اللہ ان رستوں میں ہم چل پڑیں. یا اللہ ورنہ ہماری سوائے اس کوتاہی کے نتیجے میں بگاڑ، یا اللہ اس سے بچا لیں، ہماری کامل مخد ہمارے دے. یا اللہ تعالیٰ ہم مانگنے والے بن جائیں، اتنا مانگے کہ یا اللہ تعالیٰ دعائیں جو مغل عبادت ہیں اس سے ہم ہٹ گئے، مانگتے نہیں. یا اللہ تعالیٰ ہم چاہے دعائیں ہیں، چاہے وظائف ہیں، چاہے نمازیں ہیں، نفاف ہیں، یا اللہ سب جب یہ تمام ہوگا، جب ہم بزرگ پاس بیٹھیں گے، ہمیں عقل سمجھ میں آئے گا تو ہم یا اللہ کر پائیں گے، ہماری بھی کمزوریاں کوتاہیاں دور ہوں گی اور جبھی ہم مضبوط ہوں گے. صلی اللہ تعالیٰ خیر.